روایت آپ کی چونکہ سنی ہوئی ہے لہذا تیزی کے ساتھ گزروں گا. امام عسکری علیہ السلام سے روایت کیا بیان ہوئی؟ امام نے فرمایا ہمارے مومن، ہمارے شیعہ مومن کی علامات کتنی ہیں؟ 5. کون سی 5 علامات بیان کی؟ ایک علامت بیان کی کہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا. ایک علامت یہ بتائی کہ نماز میں بالجہر اونچی آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا. ایک نشانی یہ بتائی کہ جب سجدے میں جائے گا تو خاک پر. تو یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جسے ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے. ایسے ہی ہے، آسان ہونے کے باوجود بھی اکثر اب ہم کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام نے بتایا ہے کہ مومن کی یہ علامات، باقی آپ پر چھوڑ دیا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آسان. عزیزوں یہ آج جو آپ کو آسان لگ رہی ہے، کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھو گے تو ایک زمانے میں یہ انگوٹھی پہننا موت کے برابر ہو چکا. خاک پر سجدہ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر رہ چکا ہے. بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا نماز میں سر کٹانے کا باعث بن چکا ہے، رہ چکا. یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر دین آج جس طریقے سے ہم تک آپ کو پہنچایا ہے، تو اب یہ چیزیں ہمیں مشکل. باقی جو 2 علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے فرمایا کہ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھنا، جو ہمیں سب سے بھاری لگتا ہے. لہذا عام طور پر کوشش یہ کریں، ابتدا ضروری نہیں ہے کہ ایک دم سے ہی ہو، آہستہ آہستہ کوشش کریں. اور پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے کوشش کرتے جائیں، بالآخر اور کچھ نہ ہو تو اس نیت سے ہی 40 دن 51 رکعت نماز پڑھیں کہ چلو 40 دن ہی صحیح، علامت کچھ دیر کے لیے ہمارے اندر. چوتھی علامت 5ویں کیا بتائی؟ زیارت اربعین. چہلم سید الشہداء کا 40 کے دن امام کی زیارت. علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں وقت لگا. علماء میں ایک بحث رہی کہ اس 40 کی زیارت سے مراد کیا ہے. بعد نے سوچا کہ زیارت 40 جو نقل ہوئی ہے اس کا پڑھنا. بعد نے سمجھا کہ 40 کے دن امام حسین کی زیارت میں پہنچ جانا. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں یہ زیارت 40 امام حسین ایک خاص شکل لے کر ابھری ہے. علماء کہتے ہیں ہمیں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ معصوم نے جو 1200 سال پہلے کہا تھا اس سے مراد کیا ہو سکتی تھی. کہ 1200 سال کے بعد اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام نے زیارت 40 کو مومن کی علامت کے طور پر کیوں بیان کیا تھا. کہ اب جا کر 40 امام حسین تشیع کی، شیعت کی، اسلام کی ایک قوت کی شکل میں ظہور پا رہا ہے. اب یہ جو کروڑوں افراد زیارت 40 پر، ایک بہت بڑی تعداد نجف سے کربلا جاتی ہے، مختلف علاقوں سے پیدل چلتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے کربلا کی طرف. کہ یہ پیدل چل کر جانے والے یہ تمام کے تمام افراد جب یہ کروڑوں کی صورت میں جمع ہوتے ہیں تو اس لشکر کی صورت میں ان کا ظہور اس وقت عالم اسلام کے تمام دشمنوں کو ہیبت میں ڈال رہا ہے. لہٰذا ایک بہت بڑی سازش کا پروگرام موجود ہے یہاں پر کہ کسی طرح سے اس زیارت 40 کی کیفیت کو خراب کیا جائے، کسی طرح سے اس کیفیت کو تبدیل کیا جائے. کیوں؟ ہر سال بڑھتی ہوئی تعداد، یہ آپ کو اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹی وی کے چینل پر نہیں آ رہا تو کوئی دیکھ نہیں رہا. یہ ٹی وی کے چینل پر نہ آنا ہی ان کے خوف کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہے. جو ہمارے پیدل چلنے سے اتنا ڈرتے ہوں، ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر
یہ تو سادہ سا جلوس ہے، ابھی تو ہم ہتھیار لے کر میدان میں نہیں اترے، ابھی تو ہمارے زمانے کے امام نے اپنے لشکر کی صف بندی کی نہیں ہے، ابھی تو پردہ غیبت سے صرف ایک نگاہ لطف ہے کہ جس نے حضرت کے لشکر کی ابتدائی جھلکیاں دکھانا شروع کی ہیں، یہ ابتدائی لشکر کے اندر یہ ہیبت ہے۔ اب اس زیارت اربعین کا فلسفہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر یہ زیارت اربعین اس لشکر کے ظہور کی شکل میں دشمنان دین اور دشمنان خدا کے دل میں ہیبت کو لے کر آ رہا ہے۔ لہذا اکثر بزرگان، خاص طور پر اکثر بزرگان، خواتین بھی بعض اوقات اور بعض اوقات بعض بچے بھی سوال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا اربعین پر چلے تو جائیں، لیکن اربعین پر رش بہت ہوتا ہے، ہم زری تک نہیں پہنچ پاتے، ویسے بھی رش بہت ہوتا ہے، ہم نہیں پہنچ پاتے، آرام سے زیارت نصیب نہیں ہو پاتی۔ تو میں نے کہا آپ کو اس کا مطلب اربعین کی اس زیارت کا فلسفہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ فلسفہ کیا ہے، میں ایک مقدمے کے ذریعے سے عرض کروں۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعات کے کافی عرصے کے بعد ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام کی خدمت میں آ کر امام سے اجازت لے کے جب حضرت کی خدمت میں آیا تو کہنے لگا مولا میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے پوچھا کس بات کی معافی؟ کہا مولا میں کربلا میں تھا، کربلا میں تھا، لیکن عمر سعد کے لشکر میں تھا۔ کہا مولا میں نے پورے کربلا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ میں نے تیر چلایا، نہ تلوار، نہ پتھر، کچھ نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ مولا کیا میں گناہگار ہوں؟ امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ امام نے رو کر کہا کہ تو جانتا ہے جب عمر سعد کے لشکر کی سیاہی بڑھ رہی تھی، اس سیاہی کے بڑھنے سے ہمارے بچوں کے دلوں میں رعب پیدا ہو رہا تھا۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں، بلاخر بچے جو تھے، بچے ہیں، ان بچوں کے دلوں میں بڑا لشکر دیکھ کر ہمارے بچوں اور بعض خواتین کے دلوں میں رعب کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ امام نے فرمایا کہ تو نے اپنے اس سر سے اس سیاہی میں جو ایک نقطے کا اضافہ کر کے اس رعب میں اضافہ کیا ہے، یہ تیرا گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اپنے بچوں کو اسی جگہ سے ایک چیز کی طرف متوجہ کروں گا، غور کیجیے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آج آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر لائک کر رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر کے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اثر۔ دوسری جانب بہت ساری تعداد ہے جو کہتی ہے کہ مثلا بہت سارے کام یہ چیز پوسٹ کرنے سے یا کچھ کرنے سے کیا ہوگا، نہ، سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح سے ایک ایک قطرہ بعض اوقات پوری کی پوری جنگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ لہذا بڑے احتیاط سے ہم نے جنگ میں وارد ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا ہوا ہو اور نیکیوں کا پلڑا۔ لیکن یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ کیا کہ بعض اوقات لشکروں میں کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک قطرہ بھی سیاہی کا، ایک نقطہ بھی سیاہی کا، اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ بس یاد رکھنا آج زیارت اربعین کا فلسفہ یہی ہے۔ زیارت اربعین کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اطمینان سے کھڑے ہو کر زیارت کر سکے۔ انشاءاللہ مولا آپ کو اس کے علاوہ بلائیں گے، تمام تر اطمینان کے ساتھ آپ کو زیارت کا موقع دیں گے۔ حسین بہت کریم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ زیارت اربعین پر ضرور جاؤ۔ خود نہیں جا سکتے کسی اور کو بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت اربعین اس وقت اطمینان سے کھڑے ہو کر زیارت کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس وقت زیارت اربعین زری سے لپٹ کر رونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس وقت زیارت اربعین اس لشکر مہدی کی سیاہی میں ان نقطوں کا اضافہ کرنا ہے،
ان نقطوں کا اضافہ کرنا ہے جو آج حضرت امام کے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر رہا ہے. لہٰذا اب زیارت اربعین صرف اتنی ہے کہ اپنا سامان اٹھاؤ, جیسے بھی پہنچ سکتے ہو پہنچو. پہنچنے کے بعد جب اس لشکر کی سیاہی کا حصہ بنو, اپنے قلب کو امام حسین کی طرف متوجہ کر کے کہنا, مولا آپ کے بیٹے کی خدمت میں آپ کے ذریعے سے سلام پیش کر کے یہ پیغام دے رہا ہوں. مولا آج آپ کے اس لشکر کی سیاہی میں اپنا سر لے کر آیا ہوں, صرف ایک نقطے کا اضافہ کرنے. کل جب آپ ظہور کریں گے یہی سر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.